السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں، آج آپ کو مسجد جمعہ کی زیارت کراؤں گا۔ مسجد جمعہ جو ہے مسجد قباء سے تقریباً 900 میٹر اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایت کے مطابق تقریباً 14 دن اسی قباء کی بستی میں آپ نے قیام فرمایا، اور اسی قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء تعمیر فرمائی۔ پھر 14 دن کے بعد بروز جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قباء سے مدینہ روانہ ہونے کا ارادہ فرمایا تو اپنے ماموں کو، بنو نجار کا قبیلہ جو کہ مدینہ منورہ میں سکونت پذیر تھے، ان کو پیغام بھیجا تو بنو نجار کے لوگ مسلح ہو کر انصار و مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے قباء تشریف لائے۔ جمعہ کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصویٰ پر سوار ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سوار تھے۔ صحابہ کرام نہایت جوش جذبے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر شاداں فرحاں یثرب کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں سب سے بڑے 2 دن دیکھے۔ ایک وہ دن جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، دوسرا وہ دن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا۔ انصار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین گو کہ وہ اتنے مالدار نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس گھر سے یا جس قبیلے سے گزرتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو روک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں تشریف لانے کی دعوت دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کے لیے ارشاد فرماتے تھے، دعوہا فإنہا مأمورہ، اس سواری کو جانے دو، اس کو نہ روکو، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے روانہ ہوئے تو سب سے پہلے دیار بنو سالم کا قبیلہ جو ہے آیا۔ وہاں پر نماز جمعہ کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام فرما کر نماز جمعہ ادا فرمائی، جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ روایت کے مطابق اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 100 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت موجود تھی۔ دیار بنو سالم میں جس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ ادا فرمائی، اسی مقام پر، اسی جگہ پر اب مسجد جمعہ کے نام سے عالیشان اور خوبصورت مسجد قائم ہے۔ اسلامی تاریخ کے قدیم ترین مساجد میں سے ایک مسجد ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں پر آثار نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہ مسجد جمعہ کے اندرونی مناظر ہے۔ ماشاءاللہ خوبصورت، عالیشان اور یادگار مسجد بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو ایسے مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے، صحابہ کرام اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی نقش قدم پہ چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جو بھی بیمار ہے اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور جو پریشان الحال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ اللہ تمام اہل ایمان کی نیک تمناؤں کو، خواہشات کو پورا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔